السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹس ریڈیفائن دا میننگ آف لائف۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کیوں ملی ہے؟ کیسے ملی ہے؟ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو دوبارہ سے اسمبل کرتے ہیں۔ زندگی روز ہمیں نیا سبق دیتی ہے۔ آج جو سبق ہمیں ہاشم بھائی کی موت نے دیا ہے اور ان کی کتاب نے، ان کے الفاظ نے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤں اور وہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نوازشیں دی ہیں، کہ منفی سوچیں ہمارے دماغ میں آتی کیوں ہیں، نیگیٹو تھاٹس کیوں آتی ہیں، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پر کتنا احسان کیا ہے، کتنی رحمتیں، کتنی محبتیں، کتنی نعمتیں، کتنی کرم نوازیاں اور کتنی آسانیاں ہیں ہمارے پاس۔ حق سے زیادہ مل رہا ہے ہمیں۔ انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کتنی چیزیں، کتنی خیر مل رہی ہوتی ہے۔ بڑی چیزیں حق سے زیادہ مل جاتی ہیں، اوقات سے زیادہ مل جاتی ہیں، ہم اسے ڈیزرو ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ نفع اور نقصان صرف پیسے کا نام نہیں ہے، کبھی اپرچونٹی کی شکل میں، کبھی آئیڈیاز کی شکل میں، کبھی دعا، کبھی علم، کبھی رشتے کا بچ جانا، محبت، رزق، کچھ بھی ہو۔ اللہ کے پاس نفع کا کنسیپٹ بالکل چینج ہے۔ ہم سوچتے ہیں مجھے ملا ہی کیا ہے زندگی سے؟ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ملا اس سے زیادہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہیں ایسے دوست مل جاتے ہیں جو محبت کا وہ رشتہ مل جاتا ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتا ہے، اور یہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی میننگ کو دوبارہ ریڈرائیو کیجیے، سمجھیے کہ جو سانسیں ہمیں ملی ہیں اس کی کتنی قیمت ہے، اور سمجھیے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے ممکن ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہو، وہی بہترین ہو، اور وہی بہترین ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے وہ ڈیسائیڈ کیا۔ 13 اگست کو وفات پانے والے ہاشم رضا بھائی، یہ دونوں تصویریں ہاشم رضا بھائی کی ہیں۔ یہ دونوں تصویروں میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے گزشتہ روز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ایک سماجی کارکن تھے، سماج کے محروم طبقے کے محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پچھلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چھوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہو گیا۔ اللہ قریب ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عطا فرمائے گئے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق کچھ بہت تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس کے نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑھے۔ ان میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند ماہ میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں اور میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا۔ میرے ساتھ کافی ساری بلڈ سوسائٹیز، بلڈ NGOs اور بلڈ ایکٹیو سیٹ جڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ 600 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا سٹیٹس دیکھا، مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن مجھے اس سے بہت بڑا شاک لگا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے، اور میں نے ان مشکل حالات میں مندرجہ ذیل بڑے اہم سبق حاصل کیے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے سننا، پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو سبق وہ سکھا کر گئے ہیں، ہم اس زندگی کی ان سانسوں میں اسے سبق لے لیں۔ کہتے ہیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ہیں، اور ماں کی محبت کا نعمت بدل کوئی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ آپ کا درد ناقابل برداشت ہو، تب بھی وہ آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ موجود ہے۔ ہم بہت محدود ہستی ہیں جو بعض اوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص کون لوگ ہیں، اور ان کی سب سے پہلے قدر کیجیے۔ جو لوگ آپ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کی کسی کام نہیں آتے، ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں زندگی میں مفت میں نہیں ملی ہوئی، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ کسی سے بات چیت کر لینا، پارک میں چہل قدمی کر لینا، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا، چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آپ کے لیے معمولی ہوں، لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمانداری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بھی قرار دیا۔ اور جانیں کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے، وہ چیزیں جن میں آپ اپنے لیے بہت کچھ اہم سمجھتا رہا، لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل خیر اہم ہو گئی رہ گئی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اہم سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اہم نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے لوگ ہیں جو زیادہ اہم ہیں ان چیزوں سے جو آپ کر رہے ہیں۔ کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے تا خیر بالکل مت کیجئے، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل میں یہ سب کرنے کے لیے آپ یہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو جاتے جاتے ہاشم بھائی ہمیں سکھا گئے ہیں۔ مجھے امید ہے اس سے ہمیں بھرپور فائدہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔